اسلام پاک دامن میری مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الفاتحۃ الی حضرت روح النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاکمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ بیتم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسن و حسین مصطفیٰ علی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك سيدي يا نور الله صلى الله عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ الحمد لله الحمد لرب هو شافي لسقيمه والشكر لمن أرحم من كل رحيم۔ العالم والواحد والباقي أبدا والغافر للذنب جديد وقديم، الظاهر والباطن والنافع حقا الرازق للعبد وإن كان أثيم، القابض والباسط والرافع ربي المحيي للمجد من عظم رميم، وأشهد بالله له ليس نظير الخالق للعيسى من بطن يقين، والملك يصلون على أفضل رسول والناس جميعون بآداب عظيم۔ وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الصادق الوعد والأمين، صلوات الله تعالى عليهم أجمعين۔ قابل مبارکباد ہیں آپ تمام عاشقان مصطفیٰ کے جذبات قدر کرتا ہوں الحمدللہ، اور دل کی عطا گہرائیوں سے ماں سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اس چمن کے مقدس پنڈال میں ماہ و شمع حاضری کے ساتھ حاصل کرنا بڑی مبارک ساعت ہے۔ جھولیوں کو پھیلا کر کے دامن کو وسیع کر کے بیٹھیں، در زہرا سے قیامت تک لوگوں کو بھیک ملتی ہے۔ اور میں ممنون و مشکور ہوں قبلہ حضور مفتی نذیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ حفظہ اللہ تعالی من کل شر و فتنہ، اور ان کی صاحبزادیاں اس ادارے کو بڑی خوبی کے ساتھ الحمدللہ چلا رہی ہیں۔ اور یہ بات ایسے ہی نہیں ہے بلکہ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ ہماری ماں کے نام سے یہ ادارہ منسوب ہے، جس کے بارے میں حقائق الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فاطمۃ بذۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ بہت بڑی بارگاہ ہے جس میں ماہ و شمع ادب کا ہیست زیر آسماں ازرش نازک گم کردہ می آیت جنہیں تو با یزیدی جان۔ کیا بات، سبحان۔ دلیل کو چھوڑیں، سند کو ایک طاق پہ رکھیں۔ جب بات ابھی نکلے گی انشاءاللہ تو میں بتاؤں گا آپ کو کہ منہ مقدس کی شان کیا۔ میں نے جس آیت پاک کے مقدس کلمات تلاوت کیے ہیں، آئیے کچھ عرض و معروف سے قبل ہمارا آپ مل کر معمول کے مطابق سارے سنسار کے مرکز عقیدت وجہ وجود موجودات سرکار سلطان سماوات شہنشاہ ساکینان ارضیات صدر ایوان رسالت بدر افلاک نبوت غم گسار دین و ملت جامع صدق و دیانت شافع روز قیامت محبوب خدا
خواجہ ہر دو سرا شفیع روز جزا پشت پناہ ہر بے نوا حمیم الجود والعطا عظیم الرضا نبی الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی شفیع سرا قبلہ تاجدار انبیاء بے قصوں کے حاجت روا وسیلۃ العظما منایہ رب القبرا مطلوب رب الارض والسماء علیہ المفتی الطیت والسنا فلک رسالت کے آفتاب حسن یوسف کے شباب جناب رسالت امام منبع نوار گوہر آفتاب سبب کون و مکان مالک زمین و آسمان ہزار ہزار عالم کی روح رواں تتمہ دوران بس میں جانا رحمت جستا محبوب ہی وہاں وقت مو سجدگاہ قدسیاں باقی پہ اسرار چہر سو کنچے رات بسط خوشبو دل موجودات کی آرزو مقصود آیت صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جل رہا ہے محمد کی تحلیز پر دل کو طاق حرم کی ضرورت نہیں. تمام کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، جل رہا ہے. اسی چیز کو سمجھ لو گے نا تو انشاءاللہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کیا بات ہے، واہ. یہ در زہرا ہے، اس کے سوا چارہ ہی نہیں. بے شک جل رہا ہے محمد کی تحلیز پر دل کو طاق حرم کی ضرورت نہیں. اور میرے آقا کے ہیں مجھ پر اتنے کرم، اب کسی اور کے کرم کی ضرورت. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان. کسی اور کے کرم کی ضرورت نہیں. اور شاعر مشرق نے تو بڑی پیاری بات کہی، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. قدسی الاصل ہے، رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے، گردوں پہ گزر رکھتی ہے. عشق تھا فتنہ کر و سرکشو چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالے بے باک میرا. تھی فرشتوں کو بھی حیرت کے یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، تاثر عرش بھی انسان کی تگو تاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا. غافل آداب سے سلطان زمین کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکی کیسے. اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، واہ 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 واہ. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. اور محمد کی محبت دین حق کی شرط پر ہے، ہو کر اسی میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ایک خانقاہی شعر سنا، تا ہو. شعر و شاعری سے جو تعلق رکھتے ہیں انشاءاللہ اس سے بہت دور تک سمجھیں گے. اشارے کی زبان ہوگی، آپ سمجھ جائیں انشاءاللہ. اور خانقاہوں کی ضرورت کتنی ہے، اور خانقاہوں میں آ کر کے تربیت پانا کتنا ضروری ہے، انشاءاللہ انہی مصروں سے آپ کو پتہ چل جائے گا. عطا ہو. جن کو خانقاہوں سے تربیت نہیں ملتی، حضرات جن کو خانقاہوں سے تربیت نہیں ملتی، در بدر بھٹکتے ہیں، شہریت نہیں ملتی. اور ہم نے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے شجرہ دشمنان حیدر کا، ماں کا نام تو ملتا ہے، ولدیت نہیں ملتی. ہم نے دیکھا ہے شجرہ دشمنان حیدر کا، ماں کا نام تو ملتا ہے، ولدیت نہیں ملتی. اور بریلی کا تاجدار اہل بیت کا ہوشہ کی پکار اٹھا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. ارے زہرا کلی جس میں حسن و حسین پھول، واہ 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 واہ. زہرا کلی جس میں حسن و حسین پھول. ارے سادات تیری میں
تیری تعریف کے محتاج نہیں، نبی کا گھرانہ تو لجپال گھرانہ ہے، نبی کا گھرانہ تو لجپال گھرانہ ہے، یہاں سے ساری کائنات پل رہی ہے۔ اللہ پاکیزہ کلام میں کیا ارشاد فرماتا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بناؤ، جائے نماز ہے نا۔ سجدہ اللہ کو کرنا ہے کہ غیر اللہ کو کرنا؟ اللہ۔ تو پھر مقام خاص کیوں؟ سجدہ تو یہاں بھی ہو سکتا ہے، ابھی کیا لوگوں نے، کھانا ہو سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے سجدہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور میرے نبی سے تو اللہ نے فرمایا نا، میرے نبی کے لیے تو پوری زمین کو اللہ نے مسجد کا بنا دیا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا اللہ نے، میرے مصطفیٰ کے قدم مبارکہ کی برکت۔ پھر یہاں مقام ابراہیم کو خاص کر کے دستاویز قرآن میں موجود، کسی اور جغرافیائی کتاب میں نہیں، کسی انگلش ڈکشنری میں نہیں، کسی دنیا دار کی چھپی کتاب میں نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے جو دستاویز مصطفیٰ جان رحمت پہ نازل ہوا، اس میں اللہ فرما رہا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بناؤ، جائے نماز بناؤ۔ تو سنو، اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ پوری روئے زمین کو تو سجدہ گاہ بنایا ہے، لیکن میرے پیارے کے قدم جو یہاں آ گئے، میرے پیارے کے نسبتوں کا احترام، صبح سے الحمدللہ نسبتیں علماء نے بہت سمجھائی ہیں آپ کو، ایک دو نسبت میں بھی سمجھاتا چلوں، پھر انشاءاللہ والد گرامی تشریف لائیں گے، پھر انہی کا مکمل خطاب ہونا ہے، اور بعد میں انشاءاللہ منہ مبارک شریف کی زیارت بھی ہوگی، تسلی سے انشاءاللہ سارا پروگرام ہمارا اختتام ہوگا۔ آپ دیکھیں مقام خاص ابراہیم کے قدم ایک بار پڑے۔ اچھا مقام ابراہیم یہ ہے کیا؟ ایک پتھر ہے نا، جو حجاج کرام ہے انہیں معلوم ہوگا ایک پتھر ہی تو ہے۔ اب اس پتھر کی خاصیت کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا نا، تو جب اس کی دیواریں اونچی ہونے لگی تو ظاہر سی بات ہے اس وقت کوئی اسٹول نہیں تھا، کوئی ٹیبل نہیں تھا، کوئی سیڑھی یا زینہ وغیرہ کا کوئی اہتمام نہیں تھا، تو اللہ کی قدرت سے جس پتھر پہ خلیل اللہ کے قدم پڑے، جب آپ کو اوپر ہونا ہوتا تو پتھر اونچا ہو جاتا، اور جب آپ نیچے ہونا چاہتے تو پتھر خود بخود نیچا ہو جاتا۔ یہ قدم کے نشان حضرت خلیل اللہ کے اس پتھر پہ جمے، اللہ نے اتنا مقدس فرما دیا اس جگہ کو کہ حاجی وہاں اگر 2 رکعت ادا نہ کرے تو حج مکمل ہی نہیں ہوتا۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو اور غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ اب اللہ نے جب نبی کی بات آئی تو کیا فرمایا؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ جو قدم مصطفیٰ جان رحمت کے پڑے تو اللہ نے قسم یاد فرما لی، اور مصطفیٰ کے قدم جیسے ہی دار گتی پر پڑے اللہ نے یثرب کو مدینہ بنایا، ساری کلفتیں دور ہو گئی، ساری دنیا میں امن اور شانتی کا ایک گہوارہ بن گیا مصطفیٰ جان رحمت کے قدم میں منت لزوم کی وجہ سے۔ ابھی آپ دیکھیں منہ مبارک شریف کے تعلق سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے منہ مبارک کی بات جہاں تک ہے، میں خطاب تو کیا تھا، بس یہی ضروری بات کرنی تھی جو میں اپنا اصل آپ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ جو بات تھی وہ یہ کہ حضور علیہ السلام زلف عنبری بھی رکھتے تھے میرے آقا۔ اچھا 63 سال کی زندگی میرے نبی کی نا، ظاہر 63 سال، پھر ظاہری دنیا سے اپنے پردہ فرما دیا، لکھائے ربی کے لیے تشریف۔ 40 سال نبی کچھ بولے نہیں، نبی تو آپ آدم سے بھی پہلے تھے نہیں تھے، لیکن بولے نہیں۔ اعلان نبوت جب ابی قبیس پر چڑھ کر کے کب کیا؟
40 سال کے بعد اما جو 40 سال سے کچھ بولا نہیں، کافر کٹر لوگ جسے صادق الامین کا خطاب دے رہے، جسے امانت دار مانتے رہے، امانتوں کا امین جسے بنایا وہ نبی 40 سال کے بعد جب جبل ابی قبیس پر چڑھ کر کے نبوت کا اعلان فرماتے ہیں تو گھر والے دشمن۔ صدیق نے سنا، کلمہ اللہ کے رسول نے صداقت عطا فرما دی۔ عمر نے کلمہ پڑھا، اللہ کے رسول نے عدالت عظمیٰ عطا فرما دی۔ عثمان نے کلمہ پڑھا، سخاوت کا گنجینہ عطا فرما دیا۔ مولا علی خیبر شکن، فاتح خیبر ابو الحسن مولا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم نے جب کلمہ پڑھا تو آپ کو شیر خدا کے لقب سے مشرف فرما دیا۔ اب یہ مولا علی کی شان کیا ہے؟ مولا علی کی تو شان یہ ہے کہ علی کے بغیر امت میں چارہ ہی نہیں۔ علی کو چھوڑ کر کے تم کسی ولی تک نہیں پہنچ سکتے۔ ولایت کی بنیاد ہے مولا علی۔ آج معذرت کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے حق بیانی کرتے ہوئے، کہتے ہیں حق چاریا، میں کہتا ہوں حق سب، نبی کے سب یار تخصیص کسی کی اس بات پہ نہ کی جائے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے 23 سال کے عرصے میں اسلام کو کائنات کے چپے چپے میں پھیلایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کی بنیاد میں۔ اقتدار سب کے پاس ہے، اگر کوئی اپنے آپ پہ طاقتور ہے، لیکن سنو، جو چیز اخلاق سے ہو سکتی ہے وہ نیزے سے نہیں ہو سکتی۔ جو چیز اخلاق سے ہو سکتی ہے وہ پھالوں سے نہیں ہو سکتی۔ تو مولا علی شیر خدا کو اللہ کے رسول نے اس امانت کا امین ہجرت کی رات میں بنایا، صدیق کو ہاتھ دیا اپنا اور اپنا بستر مولا علی کو عطا فرما دیا اور فرمایا علی غیب نبی نے اشارہ فرما دیا، علی پائے تلواریں چمک رہی ہیں، مگر سنو آمینہ کا لال یہ گارنٹی دے رہا ہے، آمینہ کا لال یہ وعدہ کر رہا ہے کہ علی تم صبح اٹھنا، فلا فلا کی امانتیں اس کے گھر تک پہنچانا، پھر مدینے تشریف لے آنا۔ اب علی چادر رحمت للعالمین کو اوڑھ کر کے سو گئے، تمام کفار باہر موجود ہیں، اللہ کے نبی صدیق کے ساتھ میرا سفر ہجرت کے لیے روانہ ہو چکے۔ اب یہاں مولا علی بستر پر، کون سے بستر پر؟ نبوت کے بستر پر لیٹے ہیں۔ یہ تیرا میرا بستر نہیں ہے، علی کو اللہ کے رسول عرش اعظم سے بھی اونچا پہنچانا چاہ رہے ہیں، اپنا نبوت والا بستر اور چادر عطا فرما دی اور فرمایا علی لیٹ جاؤ، صبح اٹھنا، امانتیں بانٹنا، پھر مدینے آنا۔ اب علی کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی، باہر تلواریں چمک رہی ہوں، ارے تلوار تو بہت بڑی بات ہے، گھر میں اگر ہم لیٹے ہوں اور یہ کہہ دیا جائے کہ باہر بندر ہے، بتاؤ گھر والا دروازہ کھولے گا؟ ایک بندر سے جب ہم اتنا ڈریں، 40 کفار، 80 آنکھیں اور تلواریں چمک رہی ہیں، علی آرام سے گھر میں لیٹے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں۔ فکر کیوں نہیں؟ فکر اس لیے نہیں ہے کہ ضمانت زندگی کی کسی ملا نے نہیں، رحمت للعالمین نے لے رکھی ہے، رحمت للعالمین نے لے رکھی ہے۔ اور دیکھو شان کتنی پیاری، علی لیٹ گئے بستر نبوت پر اور اللہ کے رسول اللہ کے رسول سفر ہجرت کے لیے روانہ ہوئے۔ اب علی صبح اٹھے، جس کی امانتیں تھی وہ دے دی، اور آپ بھی مدینۃ الرسول کی طرف کچھ کر گئے۔ وہاں پہنچے، سرکار نے فرمایا علی کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، علی کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ علی کہتے ہیں حضور جس کی ضمانت آپ لے لیں اس کو کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟
جس کی زندگی کی گارنٹی اللہ کے رسول آپ لے لیں تو اس کے لیے کیا بھائی بات ہے کہ اسے کوئی پریشان کر سکے اللہ کے رسول. تبھی تو اعلیٰ حضرت اس منظر کو دیکھا تو کہا اور کوئی غائب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو. ابھی آپ دیکھیں سادات کی شان کو ملاحظہ کریں. اللہ کے رسول نے اپنے منہ مقدس کو. اچھا ایک چیز اور یہاں میں بتاتا چلوں کہ ہمارے بال اگر مڑتے ہیں ہم کرواتے ہیں تو وہ بال ناپاک ہو جاتے ہیں. تمام علماء کرام یہاں موجود ہیں. وہ بال ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں نا. ہمارے بال کو کوئی تبرکن رکھ لے گا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی عظمت کا یہ عالم آپ نے حضرت ابو طلحہ جو آپ کے قریب تھے اس پر بلایا اور آپ نے جب حلق فرمایا تو نائی سے یہ نہیں کہا کہ اس بال کو نیچے گرنے دو یا ادھر ادھر. حضرت ابو طلحہ پہنچے اور اپنے ہاتھ مبارک میں ان بالوں کو لے لیا. جو قوم رسول کا قطرہ وضو زمین پر گرنے نہ دے تو وہ جزوے رسول کو کیا زمین پر گرنے دینے والے. آپ دیکھیں بہت یہ ضروری بات میں کر رہا ہوں منہ مبارک کے تعلق سے. یہ لوگ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ صاحب ایسے کیسے ہو سکتا ہے, ایسے ہو سکتا ہے. میں بتا رہا ہوں گھر والا گھر کی بات کرے گا تو ایمانداری سے کرے گا ہے نا. گھر کی بات گھر والا ہی اچھے سے بتا سکتا. اور تحدیث نعمت کے طور پر ایک بات کہہ دوں, علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے, شیر خدا معلوم ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھیں ابو طلحہ کو بلایا. اچھا یہ بال مبارک اگر حضور کہتے تو دفن کر دیے جاتے. میرے آقا جو فرما دیتے وہی ہوتا نا. تو میرے آقا نے کیا فرمایا, یا ابا طلحہ اقسمہ بین الناس. اے ابو طلحہ ان منہ مقدسہ کو ادھر ادھر ضائع مت کرنا بلکہ تمام صحابہ میں سے تقسیم کرو. ان منہ مقدس کو صحابہ میں تقسیم کر دو. اب تقسیم کر دیا. اب میں آپ میں بہت پیاری روایت سنا دوں. ماں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور علیہ السلام کا منہ مقدس پہنچا. آپ نے کیا کیا, آپ نے اسے پلاسٹک کی ڈبیا میں نہیں رکھا, آپ نے اسے گھر کی طاق میں نہیں رکھا, آپ نے اسے تکیے کے نیچے نہیں رکھا. آپ نے چاندی کی ایک ٹیوب کی طرح ایک آپ نے ڈبیا بنوائی. ڈبیا بنوانے کے بعد منہ مقدس رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈبیا میں رکھ دیا. اور آپ کے درے دولت پر جو بیمار آتا, جو موذی آتا, جو تکلیف والا آتا تو آپ کیا کرتی, منہ مقدس نہ دکھاتی, اس کی زیارت نہ کرواتی, بس پانی اس کے ہاتھ میں ہوتا, اس چاندی کی شیشی کو اندر ڈالتی اور ہلا دیتی. مریض پیتا اللہ شفا عطا فرما دیتا. مریض پیتا اللہ شفا عطا فرما دیتا. اور میں تو یہ کہتا ہوں علماء اس بات پر خاص توجہ کریں. دانش مرم حضرات الحمدللہ یہاں ہے, پرشاسن کا بھی کافی ساتھ رہا الحمدللہ کہ یہ پروگرام ہمارا بہت خوبی کے ساتھ چل رہا ہے اور بہت خوبی کے ساتھ انشاءاللہ یہ پورا ہوگا. آپ دیکھیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی حفاظت سے اسے رکھا نہیں رکھا. اب اس کو رکھ کر کے مریض کو آپ نے دکھایا نہیں, اس کی زیارت نہیں کروائی, بلکہ اسی شیشی کو جس میں پیک تھا آپ پانی میں گھول دیتی, پانی مریض پیتا اللہ شفا دے دیتا. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ منہ مقدسہ کی بات اور آپ سنو, حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی رسول پیغمبر کو آپ نے اللہ نے کتاب عطا فرمائی.
فرمائی، صحیح پہ عطا فرمائے، معجزات عطا فرمائے۔ آدم تم دنیا میں جا رہے ہو، معجزہ لے کر کے جاؤ۔ ثانی آدم نو آپ دنیا میں جا رہے ہو، معجزہ لے کر کے جاؤ۔ یحییٰ آپ دنیا میں جا رہے ہو، معجزہ لے کر کے جاؤ۔ یوشع آپ دنیا میں جا رہے ہو، معجزہ لے کر کے جاؤ۔ عیسیٰ آپ دنیا میں جا رہے ہو، معجزہ لے کر کے جاؤ۔ موسیٰ آپ دنیا میں جا رہے ہو، معجزہ لے کر کے جاؤ۔ یوسف آپ دنیا میں جا رہے ہو، معجزہ لے کر کے جاؤ۔ ابراہیم خلیل اللہ آپ دنیا میں جا رہے ہو، معجزہ لے کر کے جاؤ۔ اسماعیل ذبیح اللہ آپ دنیا میں جا رہے ہو، معجزہ لے کر کے جاؤ۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، لیکن جب سب سے آخر میں تیرے اور میرے آقا کی باری ہے، رحمت للعالمین کی باری ہے، اللهم صل على وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک ہر نبی رسول پیغمبر کو معجزات عطا فرمائے۔ اچھا عالم الغیب و شہادہ ہے میرا مولا، اللہ جانتا تھا کہ آدم دنیا میں جاؤ گے، اگر اپنے آپ کو نبی کہو گے، رسول کہو گے، پیغمبر کہو گے، قوم سند مانگے گی، قوم دلیل مانگے گی، قوم ثبوت مانگے گی۔ آدم معجزہ لے کر کے جاؤ، معجزہ دکھاؤ گے لوگ تمہارے دیوانے ہو جائیں گے۔ نو دنیا میں جا رہے ہو، معجزہ لے کر کے جاؤ، لوگ سند مانگے گے، یہی معجزہ دکھا دینا۔ لیکن سب سے آخر میں تیرے اور میرے آقا کی باری آئی، جب طٰہٰ و یاسین پیغمبر کی باری آئی، جب شفیع المذنبین کی باری آئی، جب مزمل و مدثر پیغمبر کی باری آئی، جب آمینہ کے لال کی باری آئی، جب عبداللہ کے در یتیم کی باری آئی، جب شہنشاہ کون و مکہ کی باری آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے حبیب آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک ہر نبی رسول پیغمبر کو ہم نے معجزات عطا فرمائے، آپ بھی معجزہ لے کر کے جاؤ۔ نہیں، بلکہ فرمایا حبیب وہ اور تھے جسے ہم نے معجزہ دے کر کے بھیجا، تیری شان تو یہ ہے کہ ہم تجھے سر تپا معجزہ بنا کر کے مبعوث ہیں۔ سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے بولتا ہوں میں جیسے قرآن قرآن ہے، دل میں دنیا سوچتی ہے مصطفیٰ کو دیکھ کر یہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اور مجھے بتا حضرت صدیق نے کون سا معجزہ دیکھا تھا، حضرت خدیجہ نے کون سا معجزہ دیکھا تھا، مولا علی نے کون سا معجزہ دیکھا تھا؟ ارے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے کٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ تو 3 ٹاپک تھے اس میں اصل میں، مگر وقت اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ زیادہ پھیلا کر کے گفتگو کی جائے۔ اصل خطاب والد بزرگوار کا ہونا، انہیں کچھ ضروری باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ اب جب تک وہ نہیں آتے تب تک تو سنبھالنا ہی پڑے گا، ہے نا؟ آگے کیا؟ تو آپ دیکھیں جس چمن زہرا میں ہم بیٹھے ہیں ہے کہ منہ مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کے لیے برکت کا باعث ہوں گے، برکت کا باعث ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام میں سکون عطا فرمائے، پورے عالم اسلام میں اللہ یکجہتی عطا فرمائے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز،
اور میں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا اپنے اس خطاب میں کہ میں جس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، جس کا میں نبیرہ ہوں، جس کی پشت سے میں ہوں، میرے جد کریم کا مزار مقدس گجرات گودرا کے قریب گارنٹا مقدسہ ایک جگہ ہے جہاں الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے 250 مکان سادات کرام کے ہیں اور 500 عالم الحمدللہ میرے گاؤں کے اندر. میرے جد کریم کا آستانہ 750 کوڑے 800 سال کا عرصہ ہو گیا اس مزار پاک کو. 111 سال کی آپ کی عمر مبارکہ ہوئی. رسول کی بات تو بہت دور ہے صاحب، ان کے گھر کے بچوں کا یہ کمال ہے تو پھر یہ کمال کو دیکھ کر کے رسول کے اور کمال کا اندازہ ہوتا ہے. دیکھیں آپ 111 سال کی آپ کی عمر، 18 سال کی کڑیل جوانی میں آپ نے ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی. اور حاجی طارق صاحب قبلہ جو یہاں پر موجود ہوں گے یا تو حضرت کے پاس ہوں گے، قبلہ نبیل صاحب اور وسیم بھائی ایک آپ کے بٹوت سے یہ ہیں، وہ تینوں حضرات الحمدللہ ہمارے غریب خانے پر پہنچے ہیں اور انہوں نے وہ مقام بھی دیکھا ہے جہاں میرے جد کریم کے قدم کے نشان آج بھی پتھر میں موجود ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ترے سجدہ پر کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی. یہ وہ در ہے کہ جس در کے صدقے میں ہر ایک کو حصہ مل رہا ہے اور قیامت تک ملتا رہے گا. میرے جد کریم کی یہ شان ہے کہ ایک پیر پر کھڑے ہو کر کے پھر آپ نے جب دونوں قدم رنجا فرمائے اور اس خوبی کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت پیدل پہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے قدم مبارکہ کو ان پتھروں میں جذب فرما دیا تو آج تک 750 سال کا عرصہ گزر گیا. گارنٹا مقدسہ کی مقدس دھرتی پر میرے جد کریم کے پائے کا نشان موجود ہے. تو بتا جس کی پشتوں کے پاس کا بیٹا، کئی پشتوں کے پاس کا ایک بیٹا، جب اس کو اللہ نے یہ شان و قدرت عطا فرمائی تو رحمت للعالمین کے پائے اقتصاد کیا عالم ہوگا رحمت للعالمین کے پائے اقتصاد. تو سنیو، عاشق کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. ارے ایک بات صرف صدیق کو ابو جہل نے ایک بار کہا تھا کہ تمہارے محمد ابن عبداللہ یہ کہتے ہیں کہ میں رات کے مختصر سے عرصے میں ارے اللہ کی زیارت کر کے آ گیا. صدیق نے بھی ایمان قبول نہیں کیا. صدیق کہتے ہیں ابو جہل سن، میں بھی ایمان تو نہیں لایا، ابھی میں مخافہ کا بیٹا ضرور ہوں، لیکن سن اگر یہ صادق الوعد والامین کا قول ہے تو الحمدللہ سچا ہے. سبحان اللہ، سچا ہے. تو وہ نبی کی شان اور آل محمد کی شان، نبی نے اپنی آل کو کسی کا محتاج رکھا ہی بلکہ آل کو اتنا نواز دیا، الفقر فقری جس کا گھرانہ ہو، اور نبی نے تو اتنا نوازا اپنی آل کو کہ آل قیامت تک دنیا کو نوازتی رہے. بغداد میں شہنشاہ ولایت قندیل نورانی شہباز لامکانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دیکھا، لیکن زمانہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ غریب نواز کو کسی نے دیکھا لیکن زمانہ تسلیم کرتا یا نہیں کرتا؟ میرے جد کریم کو سیدنا شاہ قطب محمود سہروردی بتاؤ کسی نے دیکھا؟ نہیں، لیکن زمانہ تسلیم کرتا ہے. تو اسی طریقے سے منہ مبارک رسول کو بھی تسلیم کر لیں، منہ مبارک رسول کو بھی تسلیم